بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیاست اور پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیاست کیا ہے اور پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم سیاست کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے بات کریں گے۔ میری اپنے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آئین سے کیا مراد ہے اور سیاست سے کیا مراد ہے، پہلے ہم اسے ہی پڑھیں گے کہ سیاست کیا ہے۔ واٹ از پالیٹکس؟ سیاست طاقت کے مطالعے کا نام ہے، ایک ایسی طاقت جس سے انسان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پاس ایک مشین گن ہے اور اس کا تعلق طبعی نوعیت سے ہے، جبکہ اسے استعمال نہ کیا جائے تو اس کا استعمال تب تک ہی ممکن ہے جب وہ انسان خود اسے استعمال کرے اور اپنے ہاتھ سے اس مشین گن کا رخ کہیں پہ بھی متعین کر دے۔ وہ مشین گن خود ایسی حالت میں نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کوئی سٹینڈ لے سکے۔ اسی طرح سے سیاسی اور معاشرتی سطح پر بھی انسان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک علمی شعبے کی حیثیت سے سیاسی طاقت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اور اسے کن حالات میں کس کے پاس ہونا چاہیے اور سیاسی مقاصد کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کیسے اس کا مؤثر استعمال زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کا مقاصد استعمال کیا ہے۔ یہ پوچھیں کہ طاقت کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے، اور غور کریں کہ ہمارے پاس جو بھی موبائل سیٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی کمپنیوں کے مطابق طے شدہ ہوتے ہیں، ان کے طے شدہ قوانین ہوتے ہیں جس کے مطابق ہم موبائل سیٹ استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب ممالک پیچیدہ نظام میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے موبائل سیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ اجزاء سے مل کر بنا دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ بجلی ہے، شیشہ ہے یا پلاسٹک ہے، اور اصل میں اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کچھ اور ہے۔ ان ممالک کی طاقت ہے۔ سیاسی نظریے میں طاقت کی نوعیت پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ اول اس پر بحث قدیم یونان میں شروع ہوئی۔ ارسطو کی کتاب سیاست کا مشہور جملہ ہے کہ انسان ایک سیاسی جانور ہے، یہ بھی معاشرے میں رہنا اور ایک دوسرے پر طاقت جتانا چاہتا ہے، اور ہر انسان کی فطرت ہے کہ دوسرے پر اپنی طاقت جمانا چاہتا ہے۔ اور ہم اس طاقت کو کس طرح سے منظم کرتے ہیں، اس کا جواب ارسطو کے مطابق ہماری اپنی منشا پر منحصر ہے۔ ریاستوں کے مابین طاقتوں کی بنیاد پر استوار تعلقات کا جائزہ لیا گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ طاقتور اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے، جبکہ کمزور صرف طاقتور کے نشانوں کا نشانہ بنتا ہے۔ جو مقامی نظریہ ساز قوانین کی بات کرتے ہیں اور بین الاقوامی نظریہ ساز ایسی بات کرتے ہیں جہاں نہ تو کوئی مشابہ قیادت ہے اور نہ قانون کی پناہ میں انسان کی کوئی پنپنے کی ضمانت میسر ہے، دونوں کے درمیان ایک ایسی تقسیم پیدا ہوئی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ بادشاہ ازل روز سے ہی طاقتور ہے، جبکہ کمزور ازل روز سے ہی کمزور ہے، اور حکومت اس وقت طاقتور کہلانے کے لائق ہوتی ہے جبکہ عوام اسے خود پر حاکمیت کی اجازت دیں۔ وہی حکومت اعلیٰ کہلائے گی یا وہی حاکمیت کے لائق کہلائے گی جسے عوام خود منتخب کریں اور اسے اپنے اوپر حاکمیت کی اجازت دیں۔ حکومتوں کو اقتدار کا حق خود بخود نہیں ملتا، بلکہ یہ انتخاب کرنے کا حق عوام کو ہے کہ وہ کس طرح سے انہیں اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنے دینا چاہتے ہیں، اور طاقت کی تقسیم کا یہ لبرل تصور آج بھی ہماری دنیا پر اثر انداز ہے۔ چنانچہ سیاست کے اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے اور پاکستان کا آئین کیسے بنایا گیا اور کن کن لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آئین کی پابندی کریں۔ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان ایک فیڈرل پارلیمنٹری ملک ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو تبدیلی ہوگی وہ ملک کے فیڈرل یا وفاقی سطح پر ہوگی، یعنی کہ ملک کے آئین میں جو بھی تبدیلی ہوگی وہ ملک کے وفاقی سطح پر ہوگی، اور جو بھی اہم فیصلے ہوں گے وہ بھی وفاق کرے گا۔ صوبوں کو کتنا سرمایہ ملنا چاہیے خرچ کرنے کے لیے، چھوٹے فیصلے پروونشل اسمبلی کرے گی، اور ملک کے اہم فیصلے نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں، اور صدر پاکستان ہوتے ہیں جو کہ نیشنل کیبنٹ جن کے ہاتھوں میں اہم وزارتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ، وزیر صحت، وزیر تعلیم، وزیر دفاع اور وزیر اعظم وغیرہ۔ وہ صرف اپنی ایک کیبنٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کی، جس کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے ہیں، اور صدر جو ہے وہ برائے نام ہیں اور وہ سائن کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ بائی کیمرل پارلیمنٹ اور جوڈیشل کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ حکومت کے جو 3 ادارے ہیں، عدلیہ اور مقننہ اور انتظامیہ، ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور 2 مختلف پارلیمنٹ جو ہر صورت میں راضی ہو جانی چاہیے۔ تو سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں اپر ہاؤس جس کو سینٹ کہتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے لوگ لوور ہاؤس، اور ہمارے پاکستان میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ سینٹ کو دی جاتی ہے، جہاں پہ کہ اس کے علاوہ اپر ہاؤس کی اپنی سیٹس ہیں، قومی اسمبلی کی اپنی سیٹس ہیں، جبکہ نیشنل اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی اس کی 342 سیٹس ہیں، اور ان میں سے 272 ڈائریکٹ منتخب ہو کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور 70% اس میں سے وومن ہوتی ہیں، اور ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے بھی سیٹیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے عوام ان نمائندوں کو منتخب کر پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ ریمیننگ سیٹس جو ہیں وہ 70 ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہماری 3 کیٹیگریز ہیں، اے، بی اور سی۔ تو اے میں 100 سیٹس ہیں، بی میں 12 سیٹس ہیں، سی میں 160 سیٹس ہیں، اور 10 سیٹس جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے وومن کے لیے ہیں، اور 5 سیٹس جو ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے ہیں۔ اب ہم پاکستان کی سیاسی نظام کو مزید بحث میں دیکھیں گے کہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ بائی کیمرل اور یا پھر یونی کیمرل ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام جو ہے وہ 1973 آئین کے مطابق رکھا گیا، اور اسلامک لفظ جو ہے وہ آرٹیکل 8 یا 227 کی دفعہ کے تحت لگایا گیا۔ یہ وہ لاز ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا نام 1973 کے آئین کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی قدریں ہیں، تہذیب ہے، حکومت کی مشینری ہے جس کے مطابق سب لوگ کام کریں گے، یہ ایک پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ ہے، اور اگر منتخب نمائندہ یا ہیڈ آف اسٹیٹ الیکشن کے ذریعے آیا ہو تو اس ریاست کو ہم ریپبلک کہیں گے۔ پاکستان کی حکومت کی نوعیت کیا ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام رائج ہے، ڈیموکریٹک ٹائپ ہے، اور اس میں 2 طرح سے حکومتیں کام کرتی ہیں، ایک پارلیمنٹری اور ایک پریزیڈنشل کی مثال یہ ہے کہ جیسے صدر ایوب کا زمانہ تھا اور صدر ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تو اسے ہم صدارتی نظام حکومت کہیں گے، جبکہ اور بھی ٹائپس ہیں جیسے منارکی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور بہت سی ٹائپس ہیں حکومت کی، لیکن پاکستان میں 2 ہی نظام حکومت رائج ہوئی ہیں، ایک پارلیمنٹری ہے اور ایک پریزیڈنشل ہے، اور پریزیڈنشل کی مثال ہم نے پیش کی ہے جس میں کہ ایوب خان کا زمانہ ہے اور ضیاء کا زمانہ ہے، جبکہ پارلیمنٹری میں مشرف کا دور ہے جس میں 58(2) کے تحت صدر کی طاقت کو بڑھایا گیا تھا۔ اب پارلیمانی نظام ہے آج کل جو 2022 میں، جب تک کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی 10 اپریل 2022 تک، تب تک تو پارلیمانی نظام حکومت تھا، اور وزیر اعظم صدر کا نام استعمال کرتا ہے۔ صدر اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا، وزیر اعظم اختیارات رکھتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب 3 اپریل 2022 کو صدر پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں، تو ان کے مشورے سے جناب عارف الوی نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور انہوں نے
وزیر اعظم کی ایڈوائس کو مسترد کر دیا، نیز یہ کہ انہوں نے صدر پاکستان کے اقدام کو مسترد کر دیا کہ آئین کے منافی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ تحریک عدم اعتماد کرائی جائے، اور اس میں 174 ووٹوں سے وہ جیت گئے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر نہیں رہے۔ چنانچہ اس مثال کو بیان کرنے سے یہ مراد ہے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم کے کیا اختیارات ہیں، صدر کے کیا اختیارات ہیں، اور انہیں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹائپس آف اسٹیٹس۔ فیڈرل اسٹیٹس ہے ویک سینٹر اینڈ اسٹرانگ پروونسز۔ پاکستان میں فیڈرل اسٹیٹس ہیں جس میں کہ جو ہے ویک سینٹر سے مراد ہے اسلام آباد جو ہے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہونے کے لحاظ سے سینٹر ہے تو ویک ہے، اور اسٹرانگ پروونسز میں ہیں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان وغیرہ جو کہ اسٹرانگ پروونسز کہلاتے ہیں۔ پھر یونٹری اسٹیٹس ہیں جس میں کہ اختیارات ایک کے پاس ہوتے ہیں، صوبوں کو نہیں دیے جاتے۔ نو پروونسز سینٹر ایزیومز کمپلیٹ پاورز۔ لوکل گورنمنٹ جس کی مثال ٹرکی ہے۔ پھر کنفیڈنشری اسٹیٹس ہیں، پاور بیلنس رکھا گیا ہے۔ ایکولی پاورفل سینٹر اینڈ اسٹیٹس جس کی مثال امریکہ ہے، دبئی ہے، ابو ظہبی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ امریکہ سے الگ ہو کر بھی کچھ کانفیڈینشلی ریاستیں بنائی گئیں 1860 سے 1865 کے درمیان میں۔ اب ہمارے پاس جو ہے آج کل پاکستان کا سیاسی نظام وہ یہی ہے، پارلیمنٹری ہے، اور آئین جو ہے وہ پاکستان کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے 1956 کا آئین آیا، پھر 1956 کا آیا، پھر اپنا 1973 کا آئین، 1965 کا آئین۔ یہ تینوں آئین جو ہیں یہ پاکستان کے لکھے ہوئے ہیں اور یہ تحریری صورت میں موجود ہیں۔ پاکستان کا آج کل جو آئین چل رہا ہے وہ 1973 کا آئین چل رہا ہے، اگرچہ کہ اس میں بعد میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں وقت کی نوعیت کے حساب سے، پاکستان کی ضرورت کے حساب سے، لیکن آج کل پاکستان میں 1973 کا آئین ہی رائج ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے سیاسی نظام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کو سمجھیں اور اس کی شقوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ وقت کے لحاظ سے اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، لیکن بنیادی طور پر 1973 کا آئین ہی تمام سرکاری دفاتر میں اور عدالتوں میں رائج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔